بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمیم تکسر شین فی المؤنث۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ عشرہ کی شین کی حرکت کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بنو تمیم اور بنو حجاز کا اختلاف ہے کہ جب لفظ عشرۃ مؤنث ایک سے لے کر 9 تک کی اکائیوں کے ساتھ مرکب ہو کر آ جائے تو اس کی شین کی حرکت کے بارے میں اختلاف ہے۔ لفظ عشاراتہ ہو یا لفظ عشارہ مذکر ہو، اس کی شین کی حرکت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر معدود مؤنث ہو تو بنو تمیم شین کو کسرہ دیتے ہیں، عاشراتا پڑھتے ہیں، تاکہ اعداد کی ترکیب میں ثقل کے ساتھ ساتھ چار حرکتیں، چار فتح یا اس سے زائد پانچ چھ فتح اکٹھی نہ آ جائیں۔ جیسے مثلا 14 کنویں، اربع عشرۃ عینن، عین کا لفظ مؤنث ہے، یا اربع عشرۃ نسوتن، نسوتن مؤنث ہے، تو اس مؤنث کے ساتھ عشرہ کا لفظ کے ساتھ جب آپ اربع کو ملائیں، اربع عشرۃ نسوتن، تو اربع میں با کی فتح، عین کی فتح، پھر آگے عشرہ کی عین کی فتح، پھر شین کی فتح، پھر را کی فتح، پھر آگے تا کی فتح، یہ چھ فتح اکٹھی ہو جائیں گی۔ خمسہ عشرۃ امرأتن، یہاں پانچ فتح اکٹھی ہیں، تو اس طرح پانچ، چار سے اوپر فتح کا اکٹھا ہونا پے در پہ آنا لازم آتا ہے، تو عشرہ کی شین کو کسرہ دیں گے تاکہ ایک فتح کم ہو جائے، تو وہ اربع عشرۃ نسوتن پڑھتے ہیں، خمسہ عشرۃ عینن پڑھتے ہیں۔ تو معدود جب مؤنث ہو، فی المؤنث کا یہ مطلب ہے معدود جب مؤنث ہو تو عشرہ کی شین کی جو حرکت ہے وہ کسرہ دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بنو حجاز ہیں، وہ اس صورت میں شین کی حرکت ہی کو ختم کر دیتے ہیں، شین کو ساکن کر دیتے ہیں، اور بنو حجاز کی جو لغت ہے یہ فصیح ہے، اور قرآن کریم اسی فصیح لغت کے مطابق فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یا منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو بنو حجاز کے نزدیک شین کو ساکن کیا جاتا ہے۔ جیسے احد عشرہ کوكبا، اس میں کیونکہ کوكبا مذکر ہے لہذا شین کو فتح دی جائے گی، اور اگر معدود مؤنث ہو مذکر ہو تو مذکر میں شین کے عشرہ کے شین کی فتح کا
اتفاق ہے آج بنو حجاز اور بنو تمیم سب کے نزدیک. و تمیمن تو کثر شین فی المؤنث سے، اور بنو تمیم معدود مؤنث میں عشرہ کی شین کو کثرت دے دیتے ہیں. و عشرون و اخات واتها فیہما، حسن رحمۃ اللہ علیہ 20 اور اس سے اوپر کی جو دہائیاں ہیں ان کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. تو 20 سے اوپر کی دہائیوں کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح استعمال ہوتی ہیں. عشرون رجلن، ثلاثون امراتن، معدود مؤنث ہو یا مذکر ہو. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، یہ جمع مذکر سالم کے حالت رفع والی اس میں استعمال ہوتا ہے. حالت رفع ہو یا نصبی جری جو بھی ہو، اعراب کے اعتبار سے وہ اعراب تو بدل رہے گا، لیکن یہ کہ یہ عشرون 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 یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں اس کو مذکر مؤنث دونوں صورتوں میں، معدود مذکر ہو مؤنث ہو دونوں صورتوں میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. وہ احد و عشرون و احدا و عشرون. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 21 سے لے کر آگے 99 تک کے جو قاعدے ہیں اعداد ہیں، ان میں پہلے جو دو عدد ہیں اس میں تو احدہ، دن و عشرہ، واو عاطفہ کے ساتھ ذکر کی جائے گی. ساری دہائیوں میں جب اکائی کو دہائی کے ساتھ میں لائیں گے تو واو عاطفہ ہوگی. 19 11 سے لے کر 19 تک واو حذف ہو جاتی تھی، دوسرے جز میں مرکب کا دوسرا جز اس کو متضمن ہو جاتا تھا. لیکن 21 سے لے کر آگے 99 تک جو اکائیاں دہائی کے ساتھ ملیں گی تو وہاں واو حرف عطف ذکر کیا جائے گا. ثم بالعطف بلفظ ما تقدم الى 99، حرف عطف کے ساتھ ان قاعدوں کو جو قاعدے 3 سے لے کر 9 تک کے ذکر ہوئے تھے ان قاعدوں کے ساتھ دوبارہ اس کو ایسے رکھا جائے گا، ایسے ہی ذکر کیا جائے گا. یعنی پہلے جو دو ہیں 21 22 ہو گئے، 31 32 ہو گئے، 41 42 ہو گئے، 51 52 ہو گئے، 61 62 71 72 81 82 اور 91 92. ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان میں معدود اگر مؤنث ہے تو احدن اور جو ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو اثنان، یہ مؤنث آئیں گے. احدا سنتا آئیں گے. احدا و عشرون امراتن، سنتان و عشرون امراتن، اثنتان و اربعون امراتن. تو معدود مؤنث کے ساتھ ایک اور دو کا جو عدد ہے وہ بھی مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مذکر ہے تو پھر ایک اور دو کا عدد مذکر آئے گا. احد و خمسون رجلا، اثنان و سبعون رجلا کتابا. اور جو 3 سے اوپر ہیں پھر 3 سے لے کر 9 تک کا جو قاعدہ تھا اس قاعدے کے مطابق پھر 23 سے لے کر 29 تک، 33 سے لے کر 39 تک، 43 سے لے کر 49 تک، اور 53 سے لے کر 59 تک، 63 سے لے کر 69 تک، اور 73 سے لے کر 79 تک، 83 سے لے کر 89 تک، اور 93 سے لے کر 99 تک وہی قاعدہ ہوگا جو 3 سے لے کر 10 تک کا تھا. یعنی معدود اگر مذکر ہوا تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوا تو عدد مذکر آئے گا. مثال کے طور پر 55 کتابیں، تو اس کے لیے آئے گا خمسۃ و خمسون کتبن. اور مثلا 86 عورتیں تو آئے گا ستن و سمانون، ستن و سمانون امراتن یا نسوتن. تو معدود مذکر کے ساتھ عدد کا پہلا جز مؤنث، اور مؤنث کے ساتھ مذکر استعمال ہوتا. و میتن و الفن، میتان و الفان فیہما
ثم بلاد پہ علامہ تقدمہ. اسی طرح مصنف فرماتے ہیں کہ میتن سو سینکڑا، اور الفن ہزار، یا ان کا جو تسنیہ ہے میاتان، میتین، الفان، الفین. فیما ان دونوں میں، یعنی میتن بھی اور الفن کی دونوں کا مفرد بھی استعمال ہوگا، تسنیہ بھی استعمال ہوگا. میتان الفان، میتن الفن، میتین الفین. تو ان میں اگر ان کا معدود مذکر ہو یا معدود مؤنث ہو، جس طرح دھائیاں ایک ہی طرز پر استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح لفظ میاں اور لفظ الف، ان کا تسنیہ دونوں کا، یہ بھی اسی طرح ایک ہی طرز پر استعمال ہوں گے. معدود مؤنث کے ساتھ یہ میں مؤنث نہیں ہوں گے، معدود مذکر کے ساتھ یہ مذکر نہیں ہوں گی، بلکہ دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح استعمال ہوں گے. میات رجل، الف رجل، میات امرات، الف امرات. پھر مصنف فرماتے ہیں ثم بلاد پہ علامہ تقدم، کہ جب گنتی 100 سے اوپر ہو یا گنتی 1000 سے اوپر چلی جائے، تو اکائیوں اور دہائیوں کے وہی سابقہ اصول کے مطابق اعداد کو لفظ میاں یا لفظ الف پر عطف کر کے لکھا اور پڑھا جائے گا. مثلا 100 سے اگر چند اکائیاں اوپر ہوتی ہیں تو پہلے لفظ میاں، پھر اکائی عطف کے ساتھ، اور اس کے بعد معدود کو ذکر کیا جائے گا. میاتن و خمسۃ رجال، میاتن و خمس نسوۃ. اور اگر دائیوں کے ساتھ اس کا اضافہ ہو جائے تو پہلے لفظ میاں، پھر اس کے بعد اکائی آ کر عطف کر کے، اور پھر اس کے بعد دھائی کو معدود کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے گا. میاتن و سلاسم و عشرون امراطن، 113 عورتیں. میاتن و سلاسن و عشرون، 123 عورتیں. میاتن و سلاسن و عشرون امراطن. اور اگر الف کا اضافہ کر دیا جائے میاتن کے ساتھ، الف کا بھی اضافہ کریں گے، تو اس صورت میں میاں کی جگہ، یعنی میاں کے بغیر الف کا اضافہ کریں، میاں کی جگہ نہ ہو بلکہ میاں کے بغیر ہو، تو پھر میاں کی جگہ الف لکھیں گے. باقی وہی طریقہ ہوگا کہ اکائی کو الف کے ساتھ عطف کر کے الفن و خمسۃ رجال. اور اگر میاں بھی ساتھ رکھنا ہو تو پہلے الفن آئے گا، پھر میاں آئے گا، پھر اکائی آئے گی عطف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دائی مادود کے ساتھ آ جائے گی. مثال کے طور پر 1121 گننا ہے، 1121 مرد، تو عبارت ہوگی الفن و میاتن و احد و عشرون رجلا. اس طریقے کے مطابق ثم بل عطف علامہ تقدمہ، پھر عطف کے ساتھ سابقہ طریقے کے مطابق آئے گا. وہ بھی سمان ہے اشارتا، فتح الیاء وجاز اسکانها وشذ حذفها معا بفتح نون. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18 کا عدد مبنی ہونے کے باوجود اعراب میں اپنے دیگر اعداد مرکبہ کے مخالف ہوتا ہے. اس لیے مصنف یہاں سے اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں الگ سے. فرماتے ہیں کہ باقی اعداد مرکبہ کی طرح اسے یا کی فتح کے ساتھ پڑھا جائے. نمبر 1 بھی ثمانی عشرہ فتح ہو جائے، جیسے ثمانیہ عشرہ تھا. اور کیونکہ یہ طریقہ عام استعمال ہوتا ہے لہذا یہ زیادہ بہتر ہے. نمبر 2 وجاز اسکان ہوا، کہ تخفیف کے لیے یا کو ساکن کر کے ثمانی عشرہ پڑھنا مادی کا رب کی طرح، یہ بھی جائز ہے تخفیفاً. نمبر 3 شذ حذف بفتح نون، یا کو حذف کر کے نون کو فتح کے ساتھ پڑھنا ثمان عشرہ. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ شاذ ہے. شذ شاذ ہے قرار دیا گیا ہے ان یا کو حذف کر کے نون کی فتح کے ساتھ پڑھنا. اس لیے کہ یا کو اگر آپ حذف کرتے ہیں تخفیف کے لیے تو اس پر دلال کرنے کے لیے ماقبل نون پر کسرہ برقرار رکھنی چاہیے، لیکن یا کو بھی حذف کر دیں، کسرہ کو بھی حذف کر دیں تو یہ جائز تو ہے
لیکن مناسب نہیں، یا کے حذف کرنے پر دلیل کوئی نہیں رہے گی پھر. تو اس شذ حذف سے ایک چوتھی صورت معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر یا کو حذف کر لیں اور ماقبل نون کو کسرہ دے کر پڑھیں تو پھر جائز بھی ہے، شاذ بھی نہیں. جیسے سمانی عشرہ،